حضرات محترم، آمدم اصل مطلب میں نے قرآن مقدس سے وہ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس طرح انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں ایسے ہی لفظوں کی بھی نفسیات ہوتی ہیں، الفاظ کی بھی نفسیات ہوتی ہیں۔ لفظوں کے اندر جلال بھی ہوتا ہے، جمال بھی ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جلال کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور بعض جمال کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ حضرات جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اگر ان آیات کو کوئی صاحب نظر، کوئی صاحب درد، کوئی صاحب ذوق، کوئی صاحب شوق ان کا مطالعہ کرے اور ان کے اوپر جھکی ڈالے اور ان سے دور کشید کرنے کی کوشش کرے اور ان سے معنویت لینے کی کوشش کرے، تو پہلے حرف کے اندر ہی، حرف تنبیہ کے اندر اللہ خبردار، یہ جلال کا آئینہ دار ہے۔ پہلا حرف جلال کا آئینہ دار ہے، جلال کا عکاس ہے۔ یہ جھلپل انداز میں نہ پڑھنے کی بات ہے نہ سننے کی بات ہے کہ تو تصاہر کا شکار رہے، تو تکاسل کا شکار رہے، تو سستی کا شکار رہے، تو آدھا جاگے اور آدھا سوئے۔ نہیں، اس آیت کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنا جلال موجود ہے، تصاہر کی گنجائش نہیں ہے، تکاسل کی گنجائش نہیں ہے، سستی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے خبردار، خبردار۔ یہ کس کی طرف سے اعلان ہے؟ یہ اس کی طرف سے اعلان ہے جو رزاق ہے، جس کے دسترخوان کے اوپر روزانہ تمہیں جسمانی اور روحانی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ جو رحمان ہے، جو ہمیشہ تیرے اوپر اپنی رحمت کا سائبان بن کے رکھتا ہے، جو رحمان ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ جو الجبار ہے، جب بھی تیرا دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ تیرے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ الجبار کا معنی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا۔ تو جو تیرے دل کو جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو زمانہ تیرا دل توڑ دیتا ہے تو وہ تیرا دل جوڑ دیتا ہے اپنے پیار سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنی مہربانی سے۔ یہ اس کا اعلان ہے۔ کس کا اعلان ہے؟ جو الشکور ہے۔ الشکور کا معنی ہے قدردان۔ تو چھوٹی سی نیکی کرتا ہے وہ اس کو بڑھا کے کہتا ہے تو ایک دانہ دے میں 700 کا ثواب تجھے عطا فرماؤں گا، 700 کا ثواب تجھے عطا فرماؤں گا۔ یہ اس کا اعلان ہے، اس کا اعلان ہے۔ احکم الحاکمین کا اعلان ہے، علیم بذات الصدور کا اعلان ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی شان لانے کا اعلان ہے۔ خبردار۔ پھر آگے فرمائے اِنَّا، بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں۔ لفظ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے اور ولی کے متعدد معنی ہیں۔ ولی کا پہلا معنی محب ہے، ولی کا دوسرا معنی محبوب ہے، ولی کا تیسرا معنی ناصر ہے، ولی کا چوتھا معنی قریب ہے، ولی کا پانچواں معنی دوست ہے، ولی کا چھٹا معنی وارث ہے، ولی کا ساتواں معنی مالک ہے، ولی کا آٹھواں معنی متصرف ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم اپنے دوستوں کے حوالے سے بتلا رہا ہے کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں، میرے دوست ہوتے ہیں، جو میرے ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو میرا بنا دیتے ہیں، پھر میں ان کو محب کے سٹیج پہ پہلے لاتا ہوں، محب سے پھر وہ محبوب بنتے ہیں، پھر ان کو شان ناصر دیتا ہوں، پھر شان مالک دیتا ہوں، پھر شان متصرف دیتا ہوں، پھر دوستی کا جو ہے وہ ان کو لباس عطا کرتا ہوں اور پھر ان کو اور کئی شانیں عطا فرماتا ہوں۔ اب جب اتنے انعامات دیکھے تو ہر بندے کے دل میں نہا خانہ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ میں بھی اس جادہ مستقیم پہ گامزن ہو جاؤں اور مجھے بھی یہ انعام مل جائے۔ حضرات محترم، جب اللہ کریم نے یہ محبت پر اعلان دیکھا تو یہاں خانہ دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے بار الہ، میں بھی اس راستے پہ گامزن ہونا چاہتا ہوں، میں بھی یہ نعمت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نسخہ کیا ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کا؟ تو اللہ کریم
فرمایا اور لوگوں سن لو، جو میرے پیار والے ہیں، جو میرے ولی ہیں، ان کی شان یہ ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا جو اولیاء ہیں میرے، ان کی دو نشانیاں یاد رکھنا۔ اگر تم بھی آنا چاہتے ہو، تم بھی اس سورہ میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو تم بھی یہ دو نشانیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرات محترم، پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان موجود ہوگا۔ لفظ ایمان بڑا مختصر سا ہے، لیکن وہ تعقیدات کی، عقائد کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ٹھیک ہو، اللہ کے رسول کے بارے میں ٹھیک ہو، دیگر نبیوں کے بارے میں ٹھیک ہو، دیگر رسولوں کے بارے میں ٹھیک ہو، اللہ کی کتابوں کے بارے میں ٹھیک ہو، ختم نبوت کے بارے میں ٹھیک ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ٹھیک ہو، اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہو، اولیاء کاملین کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہو، آخرت کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ، بولے بھئی، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور دوسری نشانی فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دنوں کے لیے نہیں، 4 دنوں کے لیے نہیں، یہاں ماضی استمراری کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلسل تقوی سے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، مسلسل تقوی سے رہتے ہیں۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے کبھی غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں کبھی تو نظر نہ آئے، اس احساس کے ساتھ کہ میرے رب نے کہا کہ نماز پڑھا کر، اگر نہیں پڑھوں گا تو کہیں عروج نہ کر، اگر نہیں پڑھوں گا تو کہیں عروج نہ جائے، کہیں عروج نہ جائے۔ اس نے کہا ہے شراب نہ پینا، اگر پیوں گا تو کہیں عروج نہ جائے، کہیں عروج نہ جائے۔ بندہ مومن یعنی اللہ کا ولی ہمیشہ اس ایک نقطے کے اوپر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، ہر گاؤں پہ، ہر محلے میں، ایک ایک ساتھ میں، ایک ایک دقیقے میں، ایک ایک منٹ میں وہ یہی پیش نظر رکھتا ہے، وہی کروں گا جس سے وہ روز نہ جائے۔ پوری زندگی اس نقطے کے گھوم جاتی ہے کہ کہیں وہ روز نہ جائے۔ اللہ سے محترم، جب پوری زندگی ایمان کی حقاقتوں کے ساتھ گزرتی ہے اور تقوی کی دولت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ گزرتی ہے، تو پھر اعلان ہوتا ہے، او میرے بندے، میں تجھے خلعت ولایت عطا کرتا ہوں، تو میرا دوست ہے، تو میرا بندہ ہے۔ حضرات محترم، پھر ولی کا پہلا معنی متحقق ہوتا ہے۔ ولی کا پہلا معنی ہے محب۔ محب کا کیا معنی ہے؟ محب کا معنی ہے الفت نگر کا واسی، پیار کی دنیا میں رہنے والا۔ اور لوگوں، جو پیار کی دنیا میں رہنے والا ہو، اس کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، چہرے کے اوپر دردی ہوتی ہے۔ سارا جہان جب سو جاتا ہے تو وہ رات کو اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ میاں سوار میں کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آسان پیرائے میں اس کی تشریح کی۔ آپ فرماتے ہیں رات بورے نیند پیاری
محترم دنیا سوئی ہوئی ہے، اللہ کا بندہ اٹھا، اس نے مصلی بچھا دیا، اس نے مصلی بچھا دیا۔ قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ مصلی کے اوپر آتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر ان کی روح پکارتی ہے، زمانہ سو رہا ہے، زمانہ سو رہا ہے، لیکن روح کیا کہتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ روح کہتی ہے میں بچھڑی روز مثال سے میں بچھڑی روز مثال سے ملت کی ضیاء، تینوں ملت کی ضیاء۔ شاید میرے دوستوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو، توجہ فرمائیں تھوڑی سی۔ میں بچھڑی روز مثال سے اصل میں ہر بندے کو، توجہ ہے آپ، ہر بندے کو اللہ کریم نے عالم ارواح میں یاد فرمایا تھا، اکٹھا کیا تھا، اور وہاں اس کی روح کی پاتال میں، روح کی گہرائیوں میں اللہ نے اپنی محبت کا جوہر رکھا تھا۔ روح کی گہرائیوں میں اپنی محبت کا جوہر رکھا تھا ہر بندے کے سینے میں، اور یہ رات کے پھر پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سبھی بولے تھے، کیونکہ گرد نہیں تھی، مٹی نہیں تھی۔ اب تو دنیا میں آگے تو گرد بڑھ گئی نا، کسافتیں آ گئیں، گلاستیں آ گئیں، ترجیحات بدل گئیں، آنکھیں ناپاک ہو گئیں، روح بڑا گندا ہو گئی۔ تو یہاں آ کے تو لوگوں کو یہ بات بھول گئی، وہاں تو بات تازہ تھی، تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ عشق تازہ تھا، محبت تازہ تھی، جوہر تازہ تھا، گرد نہیں پڑی تھی، سب بیک زبان ہو کے بولے کیوں نہیں، قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ فرمانے کے بعد پھر اس نے اپنی باری مقرر کر دی نا روحوں کی کہ کس نے کس وقت میں جانا ہے۔ تو اسی چیز کو انسان کی بندہ مومن کی روح پکارتی ہے، کہتی ہے میں بچھڑی روز مثال سیو، میں بچھڑی روز مثال سیو نہیں میری سہیلیو، میں تو یوم مثال کی بچھڑی ہوئی، میں بچھڑی روز مثال سیو پئی ہجر کڑا میں تپنیاں۔ جو جانا چاہتا چلا جاتا، جو اٹھنا چاہتا ہے، باری باری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس بھائی کو کوئی مصروفیت ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ایک ہی دفعہ چلے جائیں، تاکہ مجلس عام نہیں ہے، مجلس بہت خاص چشتیوں کی مجلس ہے، صافیوں کی مجلس ہے۔ یہ نظامی بھی بابا فرید کے اور وہ صافی بھی بابا فرید کے، تو اس لیے خاص محفل ہے، خاص بات ہے، خاص لوگ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، تو روح کہتی ہے میں بچھڑی روز مثال سیو پئی ہجر کڑا میں تپنیاں، ہجر کے کڑا میں تپ رہی ہوں، جیسے پکوڑا سموسا جل رہا ہوتا ہے ایسے ہی میں بھی جل رہی ہے، فراق میں ہوں، یہاں قید خانے میں ہوں، اور اس انتظار میں ہوں کب موت آئے گی، کب اس کا پیغام آئے گا، اور کب میں اپنے وطن واپس لوٹوں۔ کی ہویا جے کہتی ہویا، کی ہویا جے کہتی ہویا،
تے صدا نہیں کہتی ہے نا ایک دن مولا کرم کرے سی تے دل سکتا بھی پہنا تو روح فراق کا شکار ہو کر عرض کرتی ہے کہتی ہے میں مچھلی روز مساق سیو پئی ہجر کلامی تکنیاں نالے چرخہ کتا یہ بچوں نے چرخہ دیکھا نہیں بڑے جانتے ہیں چرخہ کیا ہوتا ہے وہ بڑیا چرخہ بھی چلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے والے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے اپنے رب کا ذکر بھی کر رہے ہیں نالے چرخہ کتا نالے یاد کرا پئی نام ماہی کا جپنیاں حضرات محترم بندہ مومن کی روح پیار والے کی روح درد والے کی روح اضطراب والے کی روح جس کو یہ پتا ہے کہ میری بات سمانت ہے اس کے پیار کی وہ روح بولتی ہے روح کہتی ہے میں بچھڑی روح مثال سے یونی میں بچھڑی روح مثال سے میرا شریف میں ایک فقیر آ گیا اللہ کے پیار کی بات چھڑ گئی میں نے اسے یہ شعر سنایا انہوں نے مجھے بھی ایک گفٹ دیا وہ میں تمہیں دیتا ہوں انہوں نے جو مجھے تحفہ دیا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں شاہ صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں وہ سنانے لگے کت کے جڑا ڈھیر لایا یہ نمازیں روزے نیکا مالو کت کے جڑا ڈھیر لایا اس ڈھیر والنا ذرا بیٹھی کت کے جڑا ڈھیر لایا اس ڈھیر والنا ذرا بیٹھی مطا آوے تکبور کچھ نہیں رہنا مطا آوے تکبور کچھ نہیں رہنا او دے کرم باجو کچھ نہیں لکھی مطا آوے تکبور کچھ نہیں رہنا او دے کرم باجو کچھ نہیں لکھی جدوں قدم تو کھڑے جدو نماز پڑھن سے دل نہ کرے جدو تیرا دل مستقبل جانتے نہ کرے جدو قدم تو اکڑے جی تیرا او دے ہجر دی بار کے آگ سے کی جدو قدم تو اکڑے جی تیرا او دے ہجر دی بار کے آگ سے کی خیال چھڑ کے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم فرمایا لوگو جو میرے پیار والے ہیں جو میری فرقت کا جو ہاتھ سنبھالے ہوئے ہیں وہ تو کھڑے کھڑے بھی میرا نام لیتی ہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے بھی مجھے یاد کرتے ہیں وہ تو بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو مداح تیرے نام میں جو مداح تیرے نام میں نہیں ہو کسی کا
मज़ाहिर तेरे नाम में नहीं हो किसी जाम में, और ये जाम है फकत नाम के, नहीं साथिया किसी शाम के। तो वली का पहला माना क्या है? मुहिब। भाई वली का पहला माना क्या है? मुहिब। सारे बोले वली का पहला माना क्या है? मुहिब। और मुहिब को अगर सादा लफ्जों में कहूं तो उल्फत नगर का वासी, मोहब्बत की दुनिया का रहने वाला। मेरे दोस्तों शहर बसरा को देखो, रात का वक्त है, हज़रत माई राबिया बसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात को उठी, नमाज पढ़ने के लिए उठी, हालात में जज्बात में गलबा गया और पुकारने लगी, अल-हरीक 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 अल-हरीक। और लोगों मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई। और लोगों मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई। और लोगों मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई। अब जब आग लग गई की सदा लोगों ने सुनी तो लोग मुख्तलिफ बर्तन उठा करके आग बुझाने के लिए चले। किसी ने घड़ा उठाया हुआ है, किसी ने लोटा उठाया हुआ है, किसी ने कोई बर्तन उठाया हुआ है, किसी ने कोई बर्तन। तहज्जुद का वक्त था, हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तहज्जुद की अदायगी के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। जब आपने देखा आधी रात के वक्त लोग पानी के बर्तन लेके दौड़ रहे हैं, पूछा लोगों कहाँ जाते हो? लोग कहने लगे जनाब वाला माई राबिया मसीह के घर में आग लग गई है, आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। फरमाया ओ बदलो वापस लौट जाओ, ये वो आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, ये तो वो आग है जो अल्लाह के दीदार से बुझने वाली है। क्या बात है। अगर आपके घर में तफसीर ज़ियाउल कुरान मौजूद हो, अगर मौजूद ना हो तो अपने मोहल्ले के इमाम से पता कर लें, और सूरह यासीन को आप पढ़ते ही हैं। एक दफा सूरह यासीन पढ़ें तो उसके 3000 हुरूफ हैं, और 3 को 10 के साथ अगर ज़रब दे दी जाए 10 नेकियां मिलती हैं एक अरब के ऊपर, तो एक दफा सूरह यासीन पढ़े तो 30,000 नेकियां। और इमाम कुर्तबी के मुताबिक 20 हज्जों का सवाब, 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब। हज़रत मोहतरम सूरह यासीन में ये आयत मौजूद है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। हज़रत मोहतरम ये कुशाक के लिए मुद्दा है, आशिकों के लिए ये पैगाम है। और अल्लाह की मोहब्बत में तड़पने वालों सुन लो, कल जब तुम्हें जन्नत के नजारे दिए जाएंगे, जब तुम्हें जन्नत की बहारें दी जाएगी, फिर एक वक्त वो भी आएगा जब जन्नत के बाला खाने से खुद तुम्हारा महबूब, तुम्हारा मखलूक, तुम्हारा मकसूद पुकारेगा, ओ मेरे प्यार करने वालों, तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से सलाम हो। इस आयत की तशरीह में, तफसीर में हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत बायरी बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल जिक्र किया सिर्फ कुशाक के लिए, जिसको जेलम के जरासीम हो उसके लिए नहीं।
جس کو جہنم کا کرونا کھا چکا ہو اس کے لیے نہیں، صرف عشاق کے لیے، عشاق کے لیے۔ حضرت باجر بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے، اور اسی اعتبار سے ان کو اللہ انعام عطا فرمائے گا۔ کوئی کہیں جنت کی نہر کے کنارے بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوگا، کوئی شہد پی رہا ہوگا، کوئی شراب طہور کے مزے لے رہا ہوگا، کوئی غلام بہشتی کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، کوئی غلمان جنت کے ساتھ ٹہل رہا ہوگا۔ مختلف لوگوں کی مختلف مصروفیات ہوں گی، لیکن جو عشاق الہی ہیں، جو عشاق الہی ہیں، جو اللہ کے عاشق ہیں، جن کے سینے میں اللہ نے اپنے پیار کی بھٹی رکھی ہے، جو اس جہان میں تڑپتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزار دی اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، ان کا کیا ہوگا؟ نہ شراب طہور، نہ دودھ، نہ جنت کی حور کے ساتھ، نہ غلمان جنت کے ساتھ، نہ جنت کے کسی اور نظارے کے ساتھ، ان کی نظر اللہ کے جنتوں سے اوپر لگے۔ یار اس کو میں کیسے سمجھا؟ 3 مہینے اور خلقت رہتی، 3 مہینے خلقت رہتی، کہ بے یوسف کنانی، اور جن محمد یاد رکھو میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو اللہ کے جمال مطلق کا آئینہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کا چہرہ جمال مطلق کا آئینہ ہے۔ اگر آئینہ دیکھ کے لوگوں کو ہوش نہیں رہتا تو جب وہ خود آئینے والا اپنا جلوہ مطلق دکھلائے گا تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کو کیسے سمجھاؤں؟ میرے آقا نے شہید کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا بازو کٹ گیا، سر چل گیا، گردن کٹ گئی، سینہ چھلنی ہو گیا، میدان میں لڑ رہا ہے۔ فرمایا صرف اتنا سا محسوس ہوتا ہے جتنا چونٹی نے کاٹا۔ ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، گردن کٹ گئی، جگر چھلنی ہو گیا، حضرات محترم دل کے ٹکڑے ہو گئے اور سینہ جو ہے وہ چھلنی ہو گیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سسٹم کے ترجمان ہیں وہ فرماتے ہیں صرف اتنا محسوس ہوگا جیسے چونٹی کاٹ، جیسے ہلکا سا چونٹی کاٹ دیے، اتنا پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کا جلوہ مطلق جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر چہرہ یوسف سامنے ہو، ان کے ہاتھ کٹ جائیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا سیب کاٹا ہے، انگلی کاٹی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر خالق یوسف کا جلوہ سامنے ہو، سبحان اللہ۔ حضرات جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جنت کی بڑی نعمتیں 2 ہیں، ایک خدا کا دیدار، دوسرا مصطفیٰ کا دیدار۔ تو ولی ساری زندگی اس نقطے کے اوپر کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے،
حضرات محترم ایک اور ولی کی بات بھی سن لو. یہاں آپ کے پڑوس میں بھیرا شریف ہے، وہاں کا اللہ کا بندہ ہے جسے امیر الصالحین پیر امیر شاہ کہتے ہیں. ساری زندگی کا معمول ہے، مسلح اٹھاتے ہیں، سب کے بعد دریائے جہلم کے کنارے چلے جاتے ہیں، پھر سردیوں کی رات ہو یا گرمیوں کی دریا کے اندر اتر کے وضو کر رہے ہیں. سردیوں کی یکبستہ رات میں خادم ساتھ تھا، دیکھا مرشد کریم وضو کرتے ہیں. ایک دفعہ کلی کی، دو دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، حتیٰ کہ 100 دفعہ کلی کی. اس نے کہا میری کریم، میری آقا، میرے مرشد، سردیوں کا موسم ہے، یکبستہ رات ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائیں، اتنی دفعہ آپ نے کلی کیوں فرمائی؟ تو فرمایا میرے دوست سنو، میرے رب کا نام اتنا پاک ہے، میرے رب کا نام اتنا پاک ہے، میں اپنے منہ کو مانج رہا ہوں، میں اپنے منہ کو صاف کر رہا ہوں تاکہ میرے رب کا نام لینے کے قابل یہ منہ ہو جائے. یہ ہیں وہ لوگ جو الفت نگر کے باسی ہیں، جو پیار کی دنیا میں بسنے والے ہیں. حضرات جب محبت رنگ لاتی ہے، جب محبت قبول ہو جاتی ہے تو پھر محب سے درجہ محبوبیت مل جاتا ہے. اور لوگوں جب درجہ محبوبیت مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف باب التواضع جلدوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرا رب فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے. بھئی کون سا بندہ؟ کون سا بندہ؟ عبدی، میرا بندہ. نفل کون پڑھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے. تو گویا اس فلسفے میں سے تو جان نکل گئی. سنتا پڑھن دی کوئی نہیں لوگ، نفل پڑھن دی کوئی نہیں لوگ، تو فرض دکھات دے گھر مانچ. یہ جو آج نیا فلسفہ آیا لوگوں کو اللہ کی عبادت سے محروم کرنے، نفلوں میں کیا رکھا ہے. اور کامدی کہتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے یہ مرزا جیل بھی کہتا ہے یہ مولویوں نے نماز لمبی کر کے لوگوں کو نماز سے دور کر دیا. بھئی نماز، جس کو نماز کا سرور ہے، جس کو ذوق ہے، جس کے سینے میں کوئی درد ہے، جس کے سینے میں پیار ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو جتنی نماز میں اضافہ ہوتا ہے اتنا اس کے پیار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے پیار میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں ہے، باب التواضع ہے، جلد 2 ہے، اور حدیث قدسی ہے، حدیث نبوی نہیں ہے. نبی کریم روایت فرما رہے ہیں، فرمان اللہ کا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی آپ جاگ رہے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نفل پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نفل پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. آپ ذرا بول نہیں دے، نفل پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے تو. اب اپنی مرضی ہے، دور رہنا چاہتے ہو تو دور رہو، اور حریم ناس میں خود پانا چاہتے ہو تو قریب ہو جاؤ. بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں جن سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب؟
اہل شعور کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے مفہوم واضح ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کام تو اسی کے ہوتے ہیں، طاقت میری آ جاتی ہے. اور جس کو اللہ کی طاقت مل جائے اللہ کی طرف سے، تو اس کی ایک مثال قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو اللہ کے معبود ہیں، جن کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر چونٹی زمین کے اوپر، چونٹی کی زبان نہیں ہوتی، وہ اپنے اگلے 2 پاؤں جوڑ کے اس طرح رگڑتی ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، یہی اس کی بولی ہوتی ہے. جب چونٹی اپنے دونوں پاؤں کو رگڑتی ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. اور جس کے پاس اللہ کا کرم ہونا، وہ 3 میل دور فضاؤں میں ہو، وہاں چونٹی کی آواز سنتے یہ کرم والوں کی بات کرتا ہوں. اسی لیے وہ شاید اشفاق احمد نے کہا تھا کہ کرم والوں سے پنگا لینے کی کوشش نہ کرتا. فرمایا میں ان لوگوں کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں. حضرات محترم، اس کی مثال بھی مشکات شریف اٹھاؤ، دیگر کتابیں اٹھاؤ. حضرت ساریہ مقام نہامت میں لڑ رہے ہیں، دور دراز مقام نہامت میں حضرت ساریہ لڑ رہے تھے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. ادھر مخاطب ان لوگوں سے ہیں، ادھر منظر نامہ نہامت کا بھی دیکھ رہے ہیں. جب دیکھا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے مسلم افواج کے اوپر، تو حضرت عمر فاروق نے فوراً جملہ معترضہ بولا، فوراً جملہ بولا. فرمایا یا ساریہ، اگلے بل ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرات محترم، پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، نہامت سے مسئلہ واپس آیا. آپ کے امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا، اور میرے نبی کے خلیفے بصیرت و بصارت والے خلیفے، تیری مہربانی، تم نے اس وقت رہنمائی نہ کی ہوتی تو ہم شکست کھا جاتے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اس کی ایک مثال قرآن پاک سے پیش کر. کیا بات ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر یہ نظر لگ جاتی ہے. سب مانتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں. وافی، شیعہ، دیوبندی، کسی مسلک کا اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے. کیسے پگلے ہو، نظر بد لگ جاتی ہے، نظر نیک کیوں نہیں لگتی؟ نظر بد کو مان لیتے ہو، نظر نیک کو کیوں نہیں؟ نظر بد لگے تو کوئی بندہ چلتا پھرتا قبر میں چلا جاتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے نظر بد کا. لیکن اگر نظر نیک لگ جائے، اگر نظر نیک لگ جائے تو ملا سے مولانا روم ہو جاتا ہے. آؤ نظر نیک کا کمال دیکھو. جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے حواریوں میں امتیوں میں تشریف فرمائے. فرمایا ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کی آنے سے پہلے مجھے تخت لانا چاہیے. یہ سوچا جناب سلیمان علیہ السلام نے. اب اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام بول کے مخاطب ہو کے کہنے لگے ایوہ الملو ایکم یاتینی
اور میرے سامنے بیٹھنے والی جماعت کرو، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ یہ ادھر منہ کر کے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر تھے، توحید کو سب سے زیادہ پیغمبر ہی اپنی امت میں جانتا ہے۔ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، ربا ادھر تخت بھیج دے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، کوئی منع تو نہیں تھا، کوئی حکم تو ایسا نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نص تو نہیں آئی تھی کہ اللہ نے منع کر رکھا ہو کہ مجھ سے نہیں مانگتا، یوں بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آیا؟ قال عفریت من الجن، ایک عفریت بولا جنوں میں سے، کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اے جناب سلیمان علیہ السلام میں تخت لے کے آؤں گا، کتنی دیر میں لے کے آؤں گا، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، تخت پہلے موجود ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی منشا کچھ اور تھی، فرمایا سے جلدی چاہیے، تو پھر ایک اللہ کا بندہ وہ بولا، قال الذی علم من الکتاب، ایک وہ بندہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ بول کے کہنے لگا انا آتی کبھی، حضور والا میں لے کے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے میرے پیغمبر آپ کی ملک نیچے جا کے اوپر نہیں آئے گی، ملکہ بلقیس کا تخت موجود ہوگا۔ یہ پلک جھپکنے کی بات اس لیے کی ہے کہ آپ کی جو آنکھ ہے، اسی آنکھ نے تو میری آنکھ بنائی ہے، آپ کی نظر ہی ہے تو میری نظر بنائی ہے، تو حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ اچھا میں ختم کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حضرت آصف بن طلحہ دیے اٹھے تھے اپنی جگہ سے، ہلے تھے اپنی جگہ سے، اپنی جگہ سے کوئی حرکت کی تھی، کوئی ہاتھ ہلایا تھا، کوئی پاؤں ہلایا تھا، تو کوئی چیز لانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو ہلانا پڑتے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ حضرت آصف بن طلحہ بیٹھے بیٹھے، آپ نگاہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ توجہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں توجہ کیا کرتی ہے، توجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کی سائنس نے یہ مسئلہ آسان کر دیا ہے، جب سینسر لگا ہوا ہو دروازے کے اوپر اور وہ آٹومیٹیکلی دروازہ فٹ کیا گیا ہو دروازہ، تو سینسر لگا ہوا ہو، جیسے توجہ کر کے آپ دوڑتے ہیں دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ یار یہ تو آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ توجہ، جب توجہ ہو تو تبدیلی آ جاتی ہے، توجہ ہو تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب کسی سائنسدان نے اپنی عقل کے ترازو پہ ایسی چیز ایجاد کر دی، ایسی چیز متعارف کر دی کہ توجہ سے تبدیلی آ جاتی ہے، یار سائنسدان کا کمال مان لیتے ہو، اللہ کریم کا کمال کیوں نہیں مانتے؟ جس نے اپنے بندوں کے اندر یہ کمال رکھا ہے، یہ شان رکھی ہے۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا، عرض کی حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت موجود تھا۔ اچھا صرف سیاسی بیان دیا تھا یا واقعی تخت آ گیا تھا؟ جی یہ ہے جب میں کسی کی
جب وہ بندہ میرا بندہ بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ نہ پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ حضور میں تو کبھی ادھر گیا ہی نہیں، تو ذرا محلے کو تو بتا دیں۔ مکفل ہے، کئی تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھا کے آخر تخت لانا ہے، پانی نہ جگ نہیں لے آنا، سونا پانی نہ جگ نہیں، ساؤنڈ سسٹم کا ڈبہ نہیں چاہ کے لے آنا ایک جگہ تو دوسری جگہ سے، تخت اٹھا کے لانا ہے، تخت، اور وہ بھی ذرا سی توجہ سے، توجہ سے، توجہ سے، بس آپ اس امید پہ رہیں کہ مرشد توجہ کرتے، مرشد توجہ کرتے، مرشد توجہ کرتے، اور سارے مرشدوں کا مرشد اگر توجہ کرتا تو پھر تو کمال ہی ہو جائے۔ ابھی یہاں ایک بھائی بیٹھے نعت پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا درود پاک پڑھ لیں۔ اور دوستو، دنیا میں ایسا تالا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جس کی چابی درود نہ ہو۔ میرے خیال میں سمجھا نہیں سکتا، بات سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے درود پاک، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے درود پاک۔ کوئی تالا ایسا ہے ہی نہیں جس کی چابی درود پاک نہ ہو۔ تالا اس سے کھل جاتا ہے بشرطے کے رزق پاک ہوتے رہا، زبان پاک ہوتے رہی، کپڑے پاک ہوتے رہے، جسم پاک ہوتے رہا، غیبت اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور پھر درود پاک پڑھے تو پھر دیکھ کیسی تبدیلی آتی ہے۔ بہادر محترم، جب مرشدوں کے مرشد جب توجہ فرماتے کہ مدینے والے، تو پھر وقت سمجھنے میں کوئی دیر نہیں۔ تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب میں نے تو کچھ نہیں کہا، اگر یہ میری طرف سے بنائی ہوئی چیز ہوتی تو کوئی انکار کرتا۔ مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا، اللہ نے کیلا بنایا ہے، اس کی اس بنائی ہوئی چیز کا کبھی انکار نہیں کیا، کتنے لوگ جاتے بھئی سیب اللہ نے بنایا ہے، کسی مسلک کے بندے کو دے دو، وہ کہتا ہے ایک دیا ہے ایک اور بھی دو، انکار نہیں کرے گا۔ آڑو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کا کوئی انکار نہیں کر رہا، دے دو مجھے دے دو۔ سردیوں کا موسم اور اخروٹ مجھے دے دو، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بادام مجھے دے دو، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بندہ انکار نہیں کرتا۔ ادھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اتنا مانتے ہو، اور یہ بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ جس کی نظر میں یہ قوت آئی ہے وہ اللہ ہی نے قوت پیدا فرمائی ہے، بندے نے جو نہیں دی اللہ نے دی ہے۔ اور قرآن مقدس میں زیادہ واقعات نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، مشت نمونہ از خربارے کے طور پر، جیسے پورے خربار میں سے ایک منچی اٹھا کے سارے خربار کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ گندم کیسی ہے، ایسے ہی ایک مثال دے کے عقل کے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے، بوا کھولو ضرور وڑن دے اندر، بوئے کھولو شعور دے دے کوئی چیز داخل ہون دے ہو، اس بھیجے میں کوئی چیز جانے دے۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ کی باقی بنائی ہوئی چیزوں کو مان لیتے ہیں، اور جہاں اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کرم کیا ہے وہاں نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات کو فرمایا میں یادہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی، نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں کی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ حضرات محترم ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور میرا ہاتھ پکڑ لیں۔
بیت ہوتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہی کو دیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ کا محبوب ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کس سے یہ پکڑ رہا ہے، جس سے یہ پکڑ رہا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ذرا تصور کر اور لذت لے کہ تو کس کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ حضرت سلطان العارفین، عارفوں کے سلطان، اگر تھک گئے تو چھٹی کر لیں، آپ تھک گئے آپ بار بار قریباً لیتے ہیں، وہ سارے تدینات سان پڑھتے سن کڑی کڑی کی کڑی والے رہنا ہے، دو کڑیاں حضور سے نہ کر دیں۔ جی سلطان العارفین کی بات سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علی فی اللہ چمیلی بوٹی مرشد من میرے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ حضرت سلطان العارفین، اچھا کمال یہ ہے 4 بند ہیں اور تشریح کی جائے تو ان 4 بندوں کی کوئی 40 جلدوں میں کی جا سکتی ہے۔ اتنا جامع ہے حضرت سلطان العارفین کا سارا کلام بڑا جامع ہے، بڑا جامع کلام ہے، لیکن یہاں صرف ایک نقطہ ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔
الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. وہ کیا ہے؟ کیا بات. یہ جو علماء ہیں جنہوں نے ہوا ہما ہم ہے یا ہما ہننا جنہوں نے پڑھا ہوا ہے یہ جانتے ہیں ہوا ضمیر ہے اور یہ اللہ کا متبادل ہے، یعنی ضمیر کا مرجع اللہ ہے. تو حضرت سلطان العارفین پہلے پیغام دیتے ہیں اور ہوگا جو ہے یہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتا ہے. الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی. لائی تک پیغام، لائی تک پیغام ہے. آگے ہو کا دریا ہے، چھلانگ لگا دے. وحدت کے دریا میں ڈوب جاتے ہیں. وحدت کے دریا میں یہ جو کی آواز آ رہی ہے یہ وحدت کے دریا سے آ رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. پھر وہاں غواصی کی، پھر وہاں لطف اٹھایا، پھر اللہ کے انوار وہاں دیکھے، اللہ کی تجلیات وہاں دیکھی. وحدت کے دریا میں ڈوب کر اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی تجلیات کو محسوس کیا اور پھر سال باہر نکالا وحدت کے دریا سے. اگلا پیغام دیا نفیس بات کا پانی ملیا، نفیس بات کا پانی ملیا. میں نہیں میں وحدت کے دریا میں ڈوبیا. بوٹا مرشد نے لایا سی میں انہوں نفی اس بات کا پانی دیتا ہے. وہ نفی اس بات کا پانی کیا ہے؟ ہونی دیتے بھی جھگڑا ہے، ذکر کریے کہ نہ کریے. آج اس کے اوپر بھی جھگڑا ہے، ہر کام کی چیز کے اوپر جھگڑا ہے. درود پاک پڑھنے کے اوپر جھگڑا ہے، دعا مانگنے کے اوپر جھگڑا ہے، ذکر کرنے کے اوپر جھگڑا ہے. نفی اس بات کا پانی ملیا. نفی کیا ہے؟ لا الہ. اس بات کیا ہے؟ الا اللہ. یعنی مرشد نے بوٹا لگایا، میں پانی دیتا رہا، میں پڑھتا رہا جنگلوں میں بھی، گھر میں بھی، ویرانوں میں بھی، بیابانوں میں بھی پڑھتا رہا. لا الہ الا سے پڑھا کہ نفیس بات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہوں. او لوگو میری زبانی صرف اس کا ذکر نہیں کر رہی تھی بلکہ میرا لوم اس کا ذکر کر رہا تھا. نفیس بات دا پانی ملیا ہر لگے پھر وحدت کے دریا میں بولتا، پھر ڈوبکی وحدت کے دریا میں وہ ڈوب گیا، وہ دیکھو ڈوب گیا، وہ دیکھو ڈوب گیا وحدت کے دریا میں. پھر انوار و تجلیات کو دیکھا، پھر صاحب سر باہر نکالا، پھر اگلا پیغام دیا کہا اندر بوٹی بھی آئی، اپنے کمال بھی آئی، اپنے شباب بھی آئی. یہ بوٹی اندر بوٹی مشک مچایا، کیوں پھولن بھی آئی ہوں. اور جب پھولنے بھی آئی اپنے شباب بھی آئی، پھر جب وہ آواز لگنے لگی اللہ محمد چاریا آجی خاجہ کتب فرید فرید فرید
अल्लाह मोहम्मद चार यार अल्लाह मोहम्मद चार यार अल्लाह मोहम्मद चार यार मोहम्मद चार यार हाजी हाजी ख्वाजा शरीफ जंदानी ख्वाजा शरीफ जंदानी हाजी शरीफ जंदानी ख्वाजा उस्मान हरबनी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा में दो ख्वाजे ख्वाजा उस्मान हरबनी और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी। अब पढ़ो मेरे साथ अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा अब्दुल फरीद फरीद या 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 फरीद। फरीद करते करता है भाई आखिर पे फिर मुर्शिद की बारगाह में दुआया कलिमात ही हैं। क्या बात है आखिर में फिर दुआया कलिमात ही हैं। जी में भेजे जी में सुने दे जी में मुर्शिद कामिल बाहु जय कमाल तोहफा देता जी में मुर्शिद कामिल बाहु अपने अपने मुर्शिद का तसव्वुर है। चिश्तिया हूँ कादरिया हूँ सोहरबंदिया हूँ नक्शबंदिया हूँ सब अल्लाह वाले हैं सब अल्लाह के प्यारे हैं सब काबिल तकरीम हैं सब काबिल एहतराम हैं। अल्लाह का कोई बंदा भी ऐसा नहीं कि जिसकी नफरत जायज हो। क्या बात है क्या बात है जो अल्लाह का बंदा है कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसकी नफरत जायज हो। किसी भी अल्लाह के बंदे से दुश्मनी की तो याद रखना कुरान पाक में हदीस पाक में पूरे लिटरेचर में दो जगहों पे अल्लाह ने ऐलान जारी किया। एक वलियों के साथ दुश्मनी करने वाले को मन आदा ली वलियन फकत आज़नतहु बिल हर्ब और दूसरा सूद खाने वालों फरमाया फाज़लू बिहर्बिन मिनल्लाह सूद खाने वालों अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह का तुम्हारे साथ ऐलान जारी है। हज़रात मोहतरम मैंने दो माने पूरे बयान नहीं कर सका मगर थोड़ा था। अभी तो दोस्त में बड़ी लताफतें थी लफ्ज़ दोस्त के अंदर। ये जो लफ्ज़ दोस्त है ना वली का माना दोस्त इसके अंदर बड़ा दुख है लेकिन वक्त काफी हो गया। अगले साल तो उसकी आज नहीं ना करना